کرتا ہے کہ یہ خیال کرنا کہ نبی پاک کے بعد وحی نہیں آئے گی، کہتا ہے یہ خیال لغو ہے، یہ باطل ہے، میں ایسے مذہب سے بیزار ہوں، یہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے، یہ اندھا مارتا وغیرہ وغیرہ کیا کیا بکواسیں کی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مرزا غلام قادیانی صحابہ سے زیادہ اسلام کو سمجھتا ہے؟ ناظرین، اگر نبی پاک کے بعد وحی کا آنا جاری رہنا ہوتا تو حضرت ام ایمن کبھی بھی نہ روتی، کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتی ولیکن ابقی ان الوحی قد انقطع من السماء، نہ روتی۔ شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما اس بات کو سن کے کبھی نہ روتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا اس بات کو سن کر کے سوچ کر کے رونا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک اب وحی کا نزول من السماء نہیں ہوگا، ورنہ وہ روتے ہی کیوں؟ ادھر مرزا غلام قادیانی کی سامعین بکواس ہے۔ ناظرین کرام، اب گفتگو کے آخر میں میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں، یہاں تک میں نے جھوٹ کی جو ممکنہ 15 اقسام تھیں آج کے اس پروگرام میں اس کی 3 اقسام بیان کی: خدا پر جھوٹ باندھنا، نبی پاک پر جھوٹ باندھنا اور قرآن مجید پر جھوٹ باندھنا۔ اور ان جرموں کے کبھی ہونے کی سنگینی بھی میں نے بیان کر دی، اور دلائل سے میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ مرزا غلام قادیانی نے خدا پر بھی جھوٹ باندھا، قرآن پر بھی باندھا اور صاحب قرآن پر بھی باندھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بات اور سنیے، قرآن پر جھوٹ باندھنا بھی در حقیقت خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، اور نبی پاک پر جھوٹ باندھنا بھی خدا کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کیوں؟ قرآن کو بھی رب نے نازل کیا اور نبی پاک کو بھی نبوت و رسالت خدا نے عطا فرمائی، خدا نے نبی اور رسول بنایا۔ اس کا مطلب قرآن پر جھوٹ باندھنا خدا پر جھوٹ باندھنا، صاحب قرآن پر جھوٹ باندھنا خدا پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب آخر میں اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنے والے کے بارے مرزا غلام قادیانی کے اپنے جو فتوے ہیں آپ وہ سماعت کریں۔ ناظرین کرام، مرزا غلام قادیانی اس حوالہ سے خود لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لانتیوں کا کام ہے، یہ ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ 3 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210۔ یہ دیکھیے، کہتا ہے کہ خدا پر مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر یعنی اس خدا پر افطرا کرنا لانتیوں کا کام ہے، لانتیوں کا۔ یہ دیکھیے، اسی طرح مرزا غلام قادیانی ایک اور مقام پر خدا پر جھوٹ باندھنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے، ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے، پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، اس کا صفحہ 126، روحانی خزائن کی جلد 21 صفحہ 292 292۔ اب دیکھ لیں مرزا غلام قادیانی خود اس بارے کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی، ایسا بدذات کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔
اسی طرح مرزا غلام قادیانی ایک اور مقام پر اس حوالہ سے کہتا ہے لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں، لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں۔ یہ اس کی کتاب نصرت الحق صفحہ 11، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 21 ہے۔ تو یہاں پر بھی مرزا غلام قادیانی افطرا باندھنے والے پر کہتا ہے کہ کتاب اللہ میں اس پر لعنت ہے، لعنت اس پر برستی ہے، اس کی ذرہ پر عزت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ذرہ 12 سے بندے کی عزت نہیں ہے جو خدا کی ذات پر افطرا باندھتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا، قرآن پر افطرا باندھنا یا صاحب قرآن پر افطرا باندھنا، اور خصوصاً مرزا غلام قادیانی کی جو عبارتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان میں سے اکثر و بیشتر تو ویسے ہی شرک، کفر اور ارتداد ہے۔ یعنی خدا کی ذات پر جھوٹ باندھنا، قرآن پر جھوٹ باندھنا یا صاحب قرآن پر جھوٹ باندھنا، یہ بذات خود کفر اور ارتداد اور شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا غلام قادیانی اپنی عبارتوں کی وجہ سے پرلے درجے کا مشرک، کافر، مرتد، کذاب اور دجال ہے۔ یہ تو تھا اسلامی نقطہ نظر۔ اب مرزا غلام قادیانی کے اپنے فتاوی جات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، مرزا نے کہا کہ خدا پر افطرا باندھنا لعنتیوں کا کام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے، وہ خدا پر افطرا باندھتا ہے، لہذا خود اپنے قلم سے وہ لعنتی قرار پایا۔ اس نے کہا کہ خدا پر جھوٹ باندھنے والا بدذات، کتوں، سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا، دیکھا مرزا غلام قادیانی خدا پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے مرزا غلام قادیانی بدذات، کتوں سے بدتر، سوروں سے بدتر اور بندروں سے بدتر قرار پایا۔ اسی طرح مرزا خود کہتا ہے کہ افطرا باندھنے والا لعنتی ہوتا ہے، اس کی ذرہ پر عزت نہیں، وہ بے عزت ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، میں نے کثیر حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے، مرزا غلام قادیانی خدا پر افطرا باندھتا ہے تو وہ اپنے قلم سے، اپنی زبان سے لعنتی قرار پایا، ملعون قرار پایا اور بے عزت قرار پایا۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر جھوٹ کی ممکنہ 15 اقسام میں سے میں نے پہلی 3 اقسام پر گفتگو کی اور یہ ثابت کیا کہ خدا پر جھوٹ باندھنا، قرآن پر جھوٹ باندھنا اور صاحب قرآن پر جھوٹ باندھنا، یہ ممکنہ جھوٹ کی 15 اقسام میں سے پہلی اقسام، اور مرزا نے اس تینوں کا ارتکاب کیا اور جی بھر کر کیا۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بقیہ اقسام پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو حق بیان کر کے، حق سن کے، سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔